رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، مطلوب کل طالب غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی مرتبہ، گفتگو اس آیت کریمہ کے ذیل میں چل رہی تھی کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اور پورے قرآن میں دو جگہوں پر ملتی جلتی آیت ہے، ایک سورہ توبہ میں اور ایک سورہ صف میں۔ جو سورہ صف کی آیت ہے جسے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو دشمنان خدا ہیں، یہ لوگ یعنی جو دشمنان خدا ہیں، پہلے بھی ان کا تذکرہ تھا اور آیت کے آخر میں بھی انہی کا ذکر ہوا۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں، ارادہ یہ رکھتے ہیں، ان کے ارادے میں سے یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور وہ بھی بجھانے کا ذریعہ ان کا جو ہے، چاہے جتنا قوی ہو ان کا ذریعہ، جس طریقے کا بھی ہو، اللہ کی نگاہ میں ایک پھونک سے زیادہ کی حیثیت نہیں۔ کہ یہی چاہتے ہیں اپنی ساری طاقت لگا دیں، ساری قوت لگا دیں، مگر یہ قوت و طاقت کی حیثیت اللہ کی قوت و طاقت کے مقابلے میں ایک پھونک کے مانند ہے، اور یہ اس پھونک کے ذریعے سے چاہتے ہیں
کہ اللہ کی اس قوت و طاقتور نور کو بجھا دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نور بجھ جائے تو اللہ کو چیلنج ہے، دشمن جو ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ ہم بجھا کے رہیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے تمام کر کے رہیں گے، چاہے کافرین کو کتنا ہی نہ برا لگ رہا ہو، چاہے وہ جتنا ناپسند کر رہے ہوں، چاہے جتنا وہ منہ بنا رہے ہوں، کہ ان کا جب آدمی کا انسانی طور پر کام نہیں ہوتا تو آپ دنوں رات گفتگو میں منہ بناتے ہیں، تو ویسے ہی وہ بھی منہ بناتے ہیں کہ اتنا سب کیا مگر پھر بھی ویسے ہی کا ویسے ہی نہیں ہو پا رہا، تو الجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، ساری طاقت اور قوت لگانے کے باوجود ان میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو یہ بجھا سکیں۔ گفتگو چل رہی تھی اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ظاہر ہے کہ صاف ستھرا مطالب جو ہے قرآن بیان کرتا ہے، اور میں نے ایک دن اچھا خاصا اس کے اوپر آپ کے سامنے بیان دیا کہ صاف ستھرا مطلب کو، صاف ستھرا اگر ذہن ہے، پاکیزہ عقل ہے اور طراوت طہارت ہے قلب پر، تو انسان بآسانی سمجھ جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ریب ہے، شک ہے، اور اس کے دل میں کجی ہے، فکر اور دل میں کجی اکثر ہوتی ہے لوگوں کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ تمام مجلسوں میں جتنے مائک کے مالک ہوتے ہیں ان کی یہ عادتیں ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، ابھی بلا کے سمجھا بھی چکا ہوں کہ آواز کم مت کریں، اس سے ہمارے سینے پہ اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آواز تیز ہوتی تو مجھے بھی لگتا ہے آپ سن رہے ہیں، اور آواز اگر کم ہو گئی تو مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں رہے ہیں، تو مجھے چیخنے کی ضرورت ہے۔ تو سینہ میرا اب اتنا مضبوط نہیں رہ گیا ہے، لہٰذا صحیح کریں اور کوشش کریں، اس لیے میں نے اپنے منہ سے کافی دور رکھا ہے، منہ سے لگا نہیں رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ذہن میں اگر اور فکر میں کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، کسی قسم کے افکار جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کہ افکار فکریں جو ہیں وہ کسی وجہ سے ادھر سے ادھر ہیں، تو صاف ستھرا بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، گفتگو کرتے وقت آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے تو ہوتا رہتا ہے کہ جیسے ہی گفتگو کرتے رہیے آپ، بیچ میں ساری بات آپ کہہ جائیے، آخر میں پلٹ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا کہا اور ویسا کیا کہا۔ اس کا مطلب یا تو ہماری بات پر توجہ نہیں تھی، اور یا ہماری بات ان کے فکر سے ٹکرا گئی اور ان کے فکر کے مطابق نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے دوبارہ کوشش کیا، چونکہ ہم دو بدو ہیں تو صحیح کر رہے ہیں کہ اپنے فکر کے مطابق ہمارے سے اور ہماری زبان سے نکلوا لیں۔ بہت سے ماہر ایسے بھی ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے فکر کی بات آپ ہی کی زبان سے نہ نکلوا لیں اس وقت تک مانتے نہیں۔ تب یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہاں کسی کی فکر کی کوئی پرواہ نہیں، یہاں تو صرف اس نے جو فکر صافی ہے اور فکر کافی ہے، ایسا فکر جو فکر ہادی ہے، سب سمیٹ کر کے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، ضم کر دیا ہے۔
تو اس کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور یہ نہ سمجھیے آپ کہ ہم کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہا ہے۔ اللہ متعدد جگہوں پر قرآن میں پیغمبر سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو ہم نے وکیل اور نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ان کا، ہم نے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ پہنچا دیجئے، مانے تو نہ مانے تو، ان کی عقلوں میں آ جائے گا تو فائدہ ان کو پہنچے گا، نہیں آئے گا تو یہ خود اپنے لیے نقصان کر بیٹھیں گے۔ اور نقصان ممکن ہے جلدی ظاہر ہو جائے، ممکن ہے دیر میں ظاہر ہو، گرچہ اللہ موقع دیتا ہے، رسی جو ہے وہ ڈھیلی رکھتا ہے، تناب کھینچتا نہیں ہے، جب زیادہ سر سے پانی چڑھنے لگتا ہے تب کھینچتا ہے۔ اب اوقات میں آ جائیے، اب جو ہے اس کے اندر آ جائیے۔ الغرض یہ ہے کہ چیزیں جو صاف ستھرا ہوتی ہیں، جو کچھ فہم ہیں، وہ اس میں شک و شبہات پیدا کر کے صاف ستھرا کو گنجلک بنا دیتے ہیں، اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہ سکے، شک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور جہاں جہاں اللہ نے کہیں اگر ایسا بیان دیا ہے کہ وہ گنجلک نہیں ہے، وہ بھی صاف ستھرا ہے، مگر یہ کہ عمومی بات کر دی، کلی بات کر دی، صفات کا ذکر کر دیا، کچھ اس طرح سے کر دیا، نام نہیں لیا صریحاً، تو کہتے ہیں نام نہیں آیا اس میں۔ اور جہاں نام لے لیا کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اتنا ہی زیادہ اللہ کو بتانا تھا تو نام لینا چاہیے تھا۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ان کا اگر ایسا ہی امام تھا بنانا تو نام لکھ لیتا، بتا دیتا یہ امام۔ امام تو بہت سی چیزیں ہیں، کتاب بھی امام ہے، تو اس سے مراد کتاب ہے، اور اس سے مراد امام لیڈر ہے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے بہت سے لیڈر تھے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ جب انسان کچ فکرہ ہو جائے، ٹیڑھے دماغ کا ہو جائے، اور اس کے اندر گندگی پر ہو جائے، تو اپنے طاہر کو چھوڑ کے گندوں میں چلا جاتا ہے، اپنے پاکیزہ کو چھوڑ کے نجاست قدوں میں ٹہلنے لگتا ہے، انہیں کو تلاشنے لگتا ہے۔ ابھی کوئی ایسا نہیں کہ آج ہی کا انسان، اس دور کا بھی یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ رسول کے پاس بیٹھتا تھا تو بڑا پاکیزہ تھا، ایسا ہی تھا، انسانی تو تھا، جیسے آپ ہیں ویسے وہ تھا، جب کوئی وہاں سے الگ سے بن کے تو نہیں آیا تھا، بن ہی کے آیا ہوتا الگ سے تو پیغمبر کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو بن کے آئے تھے الگ سے ان کے لیے کیا ضرورت تھی، وہ تو خود ہی جو ہے پیغمبر کی مدد میں تھے، جو الگ سے بن کے آئے تھے، پیغمبر کی مدد کر رہے تھے اور پیغمبر کے ساتھ تھے۔ تو وہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے آپ ہیں، جیسے آج ہیں، لوگ حق کو باطل سے ملا کر کے باطل کا پرچار اوپر کرنا چاہتے ہیں اور حق کو دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ویسے ہی امام کہا تو اب امام کیسے کتاب ہوگی، یہ امام شخص نہیں ہے، اور اگر شخص ہے تو پھر یہ ہوں گے وہ ہوں گے، اصل والا نہیں ہو سکتا، اور اگر اصل والا تھا تو نام کیوں نہیں لیا ہے نا۔ اب جب ہم قرآن کی آیت سناتے ہیں کہ دیکھیں اس میں نام لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ تھوڑی مراد ہے، ابھی آپ سے کہا نا، اب پڑھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب جب نام لے لیا اللہ نے تو کہا یہ عمران اور ہیں، وہ عمران نہیں ہیں۔ آیت نازل مکے میں ہو رہی ہے اور ڈھونڈ تم جو ہے فلسطین کے عمران کو رہے ہو۔ مکے کے عمران کو چھوڑ کے فلسطین کے عمران کے پیچھے ہو۔
تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کچھ فکریں ہیں، یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ نہیں یقین رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مغزماری کرنا فائدہ نہیں رکھتا. صحیح کیا تم نے، کوشش کی تم نے، بہت چاہا، مگر یہ راہ پہ نہیں آنے والے. تب ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو آج کل بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جب ان کے حق جواب ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی خاموش نہیں ہوتا، لگا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو اس کی راہ پر. اب یہ صحیح راستے پہ نہیں آنے والا ہے، اب ضد پہ آ گیا ہے، تو اپنا کام کرے، وہ اس کا جواب ہے آپ کی زبان میں، اور یہ ہمارا جواب ہے کہ ہم اپنا کام کریں. ہم کسی ایک ہی پیچھے ہی لگ کے کیا کریں گے؟ بس اتنا ہی کرے کہ اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح کر دیا. اپنے حساب سے جو حق تھا وہ ہم نے بیان کر دیا، جو اللہ کی طرف سے حقانیت تھی وہ بھی ہم نے پیش کر دیا. ویسے ہی یہاں پہ ہے، جیسے ہی کہا اللہ کا نور، تو واضح ہے اللہ کا نور. اب یہاں پہ یہ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ نور ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں کنفیوژن کی کوئی بات ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ نور تو ہے. لیکن اگر میں اسی پہ آ گیا تو میں نے پہلے ہی دن پیدا کیا تھا، مگر کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر ابھی پیدا کر رہا ہوں کہ اللہ نور ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے جعل الظلمات والنور، اسی نے نور کو بھی خلق کیا اور اسی نے ظلمات کو بھی خلق کیا. تو جو چیز مخلوق ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہوتی ہے، تو کیسے اللہ نور ہو سکتا ہے؟ لیجیے اب ہو گیا کنفیوژن. اب بتائیے آپ نور کیا ہے مراد؟ اور یہیں پہ نہیں، جہاں جہاں اللہ کے لیے نور آیا ہے. ایک جگہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز کی مثل جو ہے اس کا کوئی چیز بن کے نہیں آ سکتا، نہ مثل نہ مثل ہے. لیکن اس کے نور کی مثل جو ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اے اللہ، آپ تو کہہ رہے ہو کہ کوئی مثل نہیں ہو سکتا اور کوئی مثل نہیں، کہ مثل نور ہی کا مثل ہے. اب آپ بتائیے پھر مثل بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تب یہ قرآن ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا، ایک طرف کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے عقل چاہیے، فہم چاہیے، فراست چاہیے. تو اس کو ہر ایک تو ترک نہ کر پائے گا، اور پھر خاص طور سے بدو کیا سمجھ پائیں گے؟ اگر وہ جو ہیں زبان جانتے ہیں تھوڑا بہت، مگر افکار سے آشنا تھوڑی نہ ہیں. زبان تو بہت سے جانتے ہیں، بہت سے ادیب و ماہر ہوتے ہیں جو کہ وہ ہماری بھی زبان پکڑتے رہتے ہیں. یہاں پہ کہ غلط تھا، وہاں پر کو صحیح نہیں تھا، آپ کے جملے میں تقدیم تھی وہ تاخیر تھی، اس کی تصحیح کیجئے، مذکر مؤنث ہو گیا، مؤنث مذکر ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ادیب ہیں، لیکن جو فکر پیش کر رہا ہوں یہ پوچھ لو کہ اس فکر کے بارے میں تمہیں کیا پتا؟ تو ادیب اپنی جگہ پر، لیکن بتا نہ پائیں گے. تو معلوم ہے کہ یہ لازم نہیں ہے یہ بدو بیچارے زبان جانتے ہیں مگر افکار سے بھی تو آشنا ہوں، اور افکار سے آشنا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کی تہ تک ہوں. تب لازم ہے کہ کچھ ایسے ہوں. اس لیے کہ یہاں کا بھی طریقہ یہی تھا، اب ہے کہ نہیں معلوم، کہ ایسے ہوں کہ جن سے خطاب کیا جائے تو سمجھ بھی تو رہے ہوں، ہے نا؟ تو ایسے ہونا چاہیے. متکلم کے لیے مخاطب ایسے ہوں کہ جن کے سامنے خطاب کر رہا ہو تو لوگ سمجھ بھی رہے ہوں. اب دو چار جو اگر ایسے ہیں تو وہ سمجھداروں کے ساتھ سمجھدار ہو جائیں گے. اب سمجھ میں آیا نا کہ اتنے سال تک کیوں رکا رہا اور ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی؟ بھائی جب آیات الہی اور افکار الہی کے سمجھنے والے پیدا ہو گئے تب آیات نازل ہونے لگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سامنے آ گئے، اور ایسے ویسے نہیں، پہچانے کیسے کہ سامنے ہیں جو یہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے، افکار سے بھی واقف ہیں، اور اس کی تمام تر آیات کو سمجھ بھی سکتے ہیں. تب اس کی سند چاہیے نا، دلیل چاہیے نا. ہمارے ہاں مذہب تشیع کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہی ہے، دنیا کے کسی مذہب کا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر لفظ کے ساتھ ایک دلیل لگی ہوئی ہے. علماء نے بہت زحمت کی ہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ ایک دلیل رہے، بغیر دلیل گفتگو ہی نہیں.
تب ظاہر دلیل چاہیے نا کہ کیسے سمجھیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ لوگ جس سے پوچھ رہے ہوں تو سمجھیے کہ یہی سب کچھ جانتا ہے، تبھی تو پوچھ رہے ہیں. سب سے بڑی دلیل ہے. اور ہم ہی نہیں کہہ رہے، قرآن خود کہہ رہا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ ان کے درمیان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ ایسے ہیں کہ جو کان دھر کے سنتے ہیں اور بڑا غور سے سنتے ہیں. اس کے بعد حتی خرجوا من عندک، یہاں تک کہ آپ کے برگاہ سے نکلتے ہیں تو پھر دوسروں سے پوچھتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. تو یہ سمجھ میں آ گیا مزاج نا آپ کا. یہاں کی تقریر کے بعد پوچھیں گے ابھی کیا بول رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے، یہ سمجھ رہے نا. ویسے ہی پیغمبر کی بات سن تو رہے ہیں، یستمع، وہ قاعدے سے سن رہے ہیں، کان دھر کے سن رہے ہیں. منہم، لیکن حتی خرجوا من عندک، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے نکلے باہر چلے گئے، اب ایک سے کہنے لگے ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے. اس کا مطلب سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہہ رہے تھے. آپ غور کیجئے، جو پیغمبر کی موجودگی میں قرآن نہ سمجھیں وہ پیغمبر کے بعد کیا سمجھیں گے قرآن کو کہ کیا ہے. صلوات پر محمد والے. پہلے بھی پوچھ کے بتایا کہ نہیں سمجھا اور بعد میں بھی پوچھ کے بتایا کہ نہیں سمجھا، تب یہ تو متحقق ہو گیا کہ نہیں سمجھا. اللہ اکبر. اب سنیں آپ، جو سمجھا نہیں قرآن وہ کہہ رہا ہے کافی ہے. صلوات پر محمد والے. اب تو شک نہیں ہے، میں شک کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یقین ہے. نہ پہلے جانتے تھے نہ بعد میں جانتے تھے، اس کے بعد بھی کہہ دیا کہ قرآن کافی ہے. اب ظاہر ہے کس چیز کے لیے کافی ہوگا وہ جانے. اور آپ بھی غور و فکر کیجئے. یہ ہے مسئلہ قرآن کا. لہذا قرآن مجید میں ہر چیز روشن اور واضح. میں نے اس دن بیان کیا، خود قرآن کہتا ہے کہ سب محکم یہاں سے وہاں تک، اور ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے سب متشابہ. یہ ضد جو ہے اس کو لا کے چھوڑ دیا اور پھر چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. آخر تک بیان کر جاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ ضد پیش نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ متشابہ ہے. کیوں متشابہ؟ خود یہ جگہ بتایا ہے کہ اما فی قلوبہم الزیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے ان کے لیے قرآن کی ہر آیت متشابہ ہے. خود ہی دل ٹیڑھا ہے تو متشابہ ہے. اور جن کے دل پاک ہیں، صاف ہیں، ان کے لیے قرآن پورا محکم ہے. کنفیوژن جو پیدا کرنے والے ہیں، جو شبہات ڈالتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کچھ فکرے، اور ڈال دیتے ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں، اور سب سے بڑھیا فن اسی میں ہے. فن وہ والا فن نہیں انگریزی والا، اردو والا، یعنی سب سے بہترین صنعت اسی میں ہے، فن اسی میں ہے. لکھنے میں زیادہ آسانی ہے، آسانی سے گمراہ کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں اس میں یہ بھی ڈال دیا. اب پڑھنے والے کا دماغ لگا وہ پہلی والی بات پر ہے، پڑھ پورا گیا اور پھر پھنس بھی گیا بیچ میں. آج تک پھنسے ہیں لوگ. دیکھیے ابھی تک جو ہیں آیت کہاں کی ہے، کدھر چلا گیا، کدھر گھما دیا. ان کا کچھ بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دین کامل کر دیا، میں نے نعمت نازل کر دی، تمام کر دی، نزول نعمت بھی تمام ہو گیا، راضی بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اب جس موقع پہ کہا ہے اسی کو ادھر سے ادھر کرنا تھا. ان کا گوشت کی آیت نازل ہوئی تھی، گوشت کھانے کے بعد کام کامل ہو گیا. تو عالم اسلام جو ہے وہ ابھی گوشت ہی کھانے میں لگا ہے، اور اللہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہیں اور کی بات.
اب ان کے سامنے بتائیے، قرآن کامل بھی کر دیا، تمام بھی کر دیا، راضی بھی ہو گیا، یا اللہ اگر اس پہ راضی ہو جائے گا تو ملائکہ کی بات صحیح ہو جائے گی۔ جب ملائکہ نے یہی کہا تھا نا کہ خونریزی برپا کریں گے، تب ان پہ راضی ہو جائے گا جو خونریزی برپا کرنے والے، ایسے پہ راضی ہوگا کہ تو سمجھ، میں تھوڑی سمجھ رہا ہوں، میں نے جس پہ کامل کیا، جس پہ تمام کیا، اسی سے راضی ہوں، رضایت کی اسی کو میں نے سند بھی دی ہے، کسی اور کو تھوڑی دی ہے۔ رضایت کی سند تجھے تھوڑی دی ہے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ عالم اسلام سے راضی ہو گیا اور یہ اسلام مذہب جو ہے کامل ہو گیا اور اس سے اللہ جو ہے راضی ہو گیا، عالم اسلام سے ہم سب سے راضی ہے اللہ۔ اور جب راضی ہے تو پھر کس بات کے محتاج ہو کے لکھ رہے ہو رضی اللہ رضی اللہ؟ ارے کہے کا رضی اللہ، راضی کس بات کا ہے؟ جب راضی ہے اللہ پہلے ہی سے کہہ رہے ہو تو اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کا محتاج تو ہوا ہے، قبلہ پریشان ہے، ذرا دعا کیجئے گا۔ اور جب اچھے رہتے ہیں تو قبلہ کو سلام بھی نہیں کرتے، دعا کیا چیز ہے؟ کہ نہیں ہے؟ تو اب دعا کی کیا احتیاج ہے آپ کو؟ کس بات کے لیے دعا کروائیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، دعا اسی وقت ہوتی ہے جب حاجت ہوتی ہے، حاجت نہیں تو دعا نہیں۔ اور یہ رضی اللہ دعا ہے، اس کا مطلب حاجت ہے ان کے رضایت کی۔ جب تک یہ حاجت برطرف نہ ہوگی امت مل کے دعا کرے گی۔ ارے اللہ ایسا امام کس کام کا؟ ایسے لیڈرز کس کام کے کہ جن کے لیے امت بخشوائے۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ جب تک حاجت ہے دعا کی ضرورت ہے، توجہ کریں آپ، اور دعا ہوتی رہے گی قیامت تک۔ اب آپ بھی سنیے، اب آج سے دعا نہ کیجئے اگر جانتے ہیں کہ یہ ان سے راضی ہے اللہ تو، توجہ کریں آپ، اور کرتے رہیے گا تو ہم کہتے رہیں گے کہ حاجت مند ہے۔ بس اس لیے دلیل ہے یہی، حاجت مند ہیں۔ جن کو حاجت نہیں ہے، توجہ کریں آپ، تو ان کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے۔ ان کے لیے کیسے دعا کریں گے ہم؟ اس لیے ان کو حاجت ہی نہیں ہے۔ میں حاجت کیا اور دعا کیا، بلکہ اللہ نے تو سرٹیفائیڈ کر دیا اور کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مرضی خدا لیے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اچھا لباس کے دھوکے میں نہ جائیے، لباس جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے پینٹ شرٹ جو ہے سب پہننے لگے، ہے کہ نہیں؟ پہلے خالی پیجامہ کرتا تھا ہمارے کلچر میں، اور یہ انگریزوں کا لباس کہلاتا تھا، لیکن اب انگریز اور غیر انگریز ایک ہو گئے، سب پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن رہے ہیں؟ تو لباس دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طرح امامہ ایک لباس ہے، کوئی بھی امامہ لگا کے آ جائے تو یہ دلیل تھوڑی نہ ہے۔ کتنے جو امامہ لگا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے فکر نہیں کیا اب یہ کہ خاص لباس پہن لیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ احترام کرنے لگے۔ دیکھا اس سے احترام ہے، لیکن یہ لباس پہننے سے عزت نہیں آ جاتی ہے۔ عزت جو ہے العزت للہ، عزت اللہ کے در سے ہے، وللمؤمنین ولرسولہ، یہ رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ جب ان تک پہنچو گے تو عزت مل جائے گی۔ لباس سے نہیں ہوتا، اس دھوکے میں نہ رہیے کہ لباس پہن کے آگے اگر غلط بات کریں تو آپ مان لیں۔ اب بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی مولا علی کو بھی رضی اللہ لکھو، تو جواب دے دیا نا میں نے، تم اپنے لیے لکھو، اس لیے کہ تمہارا مسئلہ جو ہے تشنع ہے۔ علی کا مسئلہ تو اتنا واضح ہے، اور یہی ترہ امتیاز ہے کائنات کے لیے۔
قیامت تک جتنے مومن ہیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی. قیامت تک ابھی کچھ نہیں پتا ہے. یہ حشر میں پتا چلے گا کہ راضی ہوا کہ نہیں. خالی آپ یہ کہیں کہ میں نے ایمان بھی رکھا اور اس پر عمل بھی کیا ہے تو راضی تو ہوئے گا. یہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے راضی ہیں کہ جو ایمان لے آئے, جو عمل کیا. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے ایمان پیدا کیا, آپ نے عمل کیا, انشاءاللہ تعالیٰ قانون فٹ کر رہے ہیں کہ راضی ہوگا. لیکن اگر اس ایمان میں کھوٹ ہوا اور اس عمل میں خرابی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قیامت تک کسی مومن کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں, لیکن صرف امیر المومنین کا پتہ ہے. اور وہ بھی نہیں کہ آخری وقت پتہ چلا ہو. اول وقت شب ہجرت بستر پر لیٹے تو اللہ نے کہا میری مرضی اس کے حوالے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. از ابتدا راضی ہے, اور جو راضی ہوگا وہی ڈنکے کے چوٹ پہ کہے گا کامیاب اٹھ گیا. ہر آدمی نہیں کہہ سکتا ہے, ہر ایک کے دم نہیں ہے کہ کہہ دے طول تاریخ میں ایک کو لے آؤ. ارے یہ تو ہمہ شمہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں صفے انبیاء میں ایک کو لے آؤ جس نے کہا فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ. جس طریقے سے پڑھیے, ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پوری زندگی کامیاب, کامران, اور اللہ نے ضمانت لے لی ہے نا کہ مرضی اس کے پاس ہے. شب ہجرت بہت سے مسائل ہیں اس کے اندر خوابیدہ اور پوشیدہ, لیکن ہم جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتے وہاں تک, سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں, چونکہ دوسرے لوگوں میں لگ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بات کر رہے ہوں آپ اور بیچ میں کوئی آ کے دوسری بات کرنے لگے تو کٹ جاتی ہے, ذہن بھی چلا جاتا ہے, اور پھر وہی دوسرے کی بات پہ آ جاتے ہیں, وہ ختم ہو گیا. تو ایسے ہی ہے جیسے ہی ہم وہاں تک پہنچے, مطالعہ کرتے کرتے, فکر کرتے کرتے, بیچ میں کسی نے شبہ ڈالا, اسی میں پھنس گئے, اور اسی کے جواب, اسی کے رد و قدح میں لگ گئے, آخر تک پہنچ ہی نہ پائے. 1400 سال سے تشیع یہی کر رہا ہے, جواب دے رہا ہے, بتا رہا ہے, ابھی ساری باتیں تو بتا ہی نہیں پایا, وہ صرف جواب ہی میں لگا ہے بیچارہ. بتا ہی رہا ہے کہ دیکھو یہ اشکال آ گیا, یہ اعتراض آ گیا, یہ شبہ آ گیا, اس کا یہ دفعہ ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ ہے. اور یہ شریر اس وقت تک یہ کام کرتے رہیں گے جب تک شیطان ان کا امام رہے گا. وہ تو ڈالتے ہی رہیں گے نا, وہ تو بھیجتے ہی رہیں گے, وہ سبھی کام کرتے ہی رہیں گے تاکہ حق نہ پا سکیں, حق تک نہ پہنچ سکیں. توجہ کریں آپ, یہ ہے کیفیت جو دشمن ہے اس کی. مگر اللہ نے اس کیفیت کو کہا یہ پھونک سے زیادہ کچھ نہیں ہے. چاہے جتنی کوشش کریں, چاہے جتنا ڈالیں, چاہے جتنا محنت کریں, تا آخر مادی کریں, چاہے فکری کریں, چاہے ذہنی کریں, یہ سب ہوا میں اڑ جانے والا ہے ایک پھونک سے. لیکن حق بہرحال رہے گا. ویسے ہی یہاں پہ پھر کنفیوژن پیدا کیا, اور ان کا ہے دیکھیے اس سے مراد جو ہے وہ دین ہے, اس سے مراد نور اللہ, اللہ کا نور یعنی دین. دوسرے نے کہا اس سے مراد حق ہے, کہ بتایا نا آپ کو, اور گفتگو ہو گئی. اور روایات نے کہا, آل محمد کی زبان نے کہا کہ اس سے مراد ہم ہیں, ہماری ولایت ہے, ہم نور خدا ہیں. اب یہ کنفیوژن اپنے لوگوں کو بھی پیدا ہونے لگا, بڑے بڑے اماموں کو ہونے لگا. ان کا یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے. اب کیا کریں, تو ایک ہی ہو سکتا ہے, سب سے جامع تر دین ہے. کسی نے کہا سب سے جامع تر حق ہے, اور جو بیچارہ سادہ تھا نہ وہ دین سمجھ سکتا تھا نہ حق سمجھ سکتا تھا, تو سادے نے کہا ہم انہی کا دامن پکڑ لو, دین بھی آ جائے گا, حق بھی آ جائے گا. چھوڑو اس سب بحثوں کو, بس یہی مان لو کہ مولا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
اب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ دین مراد لیں تب بھی یہی ہیں، اگر دین مراد لیتے ہیں کہ نور خدا دین ہے تب بھی اس سے مراد علی ہی ہیں، اور اگر آپ حق مراد لیتے ہیں تب بھی اس سے مراد علی ہی ہیں۔ 2 دن کی تقریروں میں الگ الگ دلائل قائم کر دیا، جس کا چاہے سنے جا کے، کہ دیکھیے حق بھی یہی ہیں اور دین بھی یہی ہیں۔ تو اب دین بھی یہی سمٹا ہے، حق بھی یہی سمٹا ہے، سب یہی ہے۔ تو اصل نور خدا علی ابن ابی طالب ہیں، جو حق بھی ہیں، دین اصل بھی ہیں، اور خدا کی طاقت بھی ہے، اور نور خدا بھی ہے۔ ان کو بجھانے کے لیے ساری تقریر ابھی تک جتنی کی آپ کے سامنے اسی تمہید میں تھی، صحیح اور کوشش کر ڈالا، مگر نہ بجھا پائے نہ بجھا پائیں گے کسی بھی طریقے سے۔ بغیر ان کے دین نہ مستقیم ہے، نہ دین جو ہے قائم ہے، نہ دین کو قوت ہے، نہ دین میں صلاحیت ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ دین میں صلاحیت پیدا ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے جہاں علی نہیں ہے کوئی صلاحیت ہے؟ آپ کے نظروں کے سامنے ہے؟ سدھر گیا مسلمان، علی تو نہیں ہے وہاں پر، سدھرا؟ جہاں علی نہیں وہاں کا مسلمان سدھرا؟ آپ بتائیے۔ لیکن جہاں علی ہیں کچھ بھی ہو جائے سدھرا تو نظر آ رہا ہے نا۔ آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سلامتی والے، خاموش والے، سدھرے ہوئے، آج بھی نام ہے یہ۔ اب یہ کہ سب سدھر گئے کہ نہیں سدھر گئے، تو میں تو علی والے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ تھوڑی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ میں علی والا تو ہو گئے آپ۔ توجہ کریں آپ، ایسا چاہیے کہ علی جسے سند دیں کہ یہ میرا والا ہے تو سدھرا والا ہے، سدھرا وہی نظر آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے ادھر سے ادھر کہتے رہتے ہیں، مولا کے فضائل میں آپ بیان کرتے ہیں، مناقب میں بیان کرتے ہیں، سیرت میں بیان کرتے ہیں، ارے ہم وہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ویسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مولانا نے کہا دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً فرمایا میں جیسے رسول کے لیے تھا، توجہ کریں آپ، یہ ویسے ہی مالک میرے لیے ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو اب کیا پریشانی ہے؟ ہو گیا نا، سند مل گئی نا کہ دیکھیں یہ ہے مولائی۔ تو ایک تو مولائیوں کے لیے اب سند ہو گئی کہ اگر مولائی بننا چاہتے ہیں تو مالک کی طرح بن کے دکھائیں۔ توجہ کریں آپ، یہ ہے سند، مالک کی طرح بن جاؤ۔ اور ان کی بھی زندگی عجیب و غریب رہی ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اول سے بالکل سدھری ہوئی تھی، یہ بھی نہ سمجھ لیجئے بہت اختلافات ہیں، یہ پہلے ادھر تھے ادھر تھے کدھر تھے، اور پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں تھا اس طرح، مگر ایسے ہو گئے علی والے کہ علی نے کہا کہ میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں البتہ ہم اپنے بیان کو ذرا مقید کریں گے، اس لیے کہ حقیقت جو ہے وہ بھی سامنے رہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین تھے ویسے ہی مالک ہو گئے، ہے نا؟ تو یہ بھی یاد رکھیے قیامت تک کوئی علی کا مثل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مثل نہیں ہو سکتا تو معنی کیا یہ کہنا کہ ایسے، مثل کے معنی جیسے ہی تو ہوتا ہے نا اردو میں، تو میں ایسے یہ جیسے میں، تو بھی جیسا کیسا، پھنسے آپ نہ پھنسے، کسی کو سمجھنا جو ہے درکار ہے فکر۔ توجہ کریں آپ، تو سمجھنے کی بات ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ نے خلیفہ ثانی نے اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یجزن النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، عورتیں جو ہیں عاجز ہیں علی جیسا پیدا کرنے پہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کہتے ہیں
پہچانتے ہی نہیں تھے ہمیں آپ نہیں پہچان پائے تھے. یہ کتنا اچھا پہچان رہے ہیں. اب اس سے زیادہ بڑی پہچان کیا ہوگی. کہہ رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ عورتیں عاجز ہیں علی جیسا پیدا کرنے پہ. مثل علی نہیں ہو سکتا. توجہ کریں آپ. اب مثل تو صرف خدا ہی ہے کہ جس کا نہیں ہو سکتا مثل. اب لیجئے بھائی دوسری طرف بڑھا دیجئے تو اللہ کا بھی مثل نہیں ہے اور علی کا بھی مثل نہیں ہے. وہ بھی بے مثل اور یہ بھی لاجواب. توجہ کریں آپ. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علی کوئی بندہ خاص ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ایسا کہ مثل و نظیر نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں لوگ مطلب دوسرا نکال لیتے ہیں لیکن اس سے جو ہے توحید کی معرفت ہوتی ہے. مطلب دوسرا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ بتا رہا ہے جب میرے بنائے ہوئے بندے کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو مجھ جیسے خالق کا مثل کیسے ہو سکتا ہے. صلوات پڑھو محمد و محمد. مگر اب آ گیا اور فرمایا کہ مجھ جیسا ہے. ابھی جیسے کو کدھر لے جاؤں اور میں مانتا دونوں کو ہوں. پیسے کیسے حل کروں. تو بات سمجھ لیجئے جو ایمان علی ہے اگر یہ جیسا ہے تو جو ایمان علی ہے ویسے اس کا ایمان ہونا چاہیے ہے کہ نہیں. جو عمل علی ہے ویسے اس کا عمل ہونا چاہیے. جیسا ہے نا. بے آئینے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جیسا تو کہہ رہا ہوں. تو آپ صفات کے اعتبار سے ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے وہ 100% کل ایمان. تو یہ کل ایمان نہ ہو تو کم سے کم 90% تو ہو. تو 90% کہاں جائے گا. ساری صحابیت زور لگا کے آگے بڑھی تو 10 درجے سے آگے بڑھی نہیں سکی. اللہ اکبر اللہ اکبر. 10 درجے سے آگے گیا ہی نہیں تو 90 کہاں پہنچے گا. تو پھر کہاں جیسے رہا. توجہ کریں آپ ملاحظہ کریں اور غور کریں. اسی طرح ایک ایک کا آپ تجزیہ کر لیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو اب یا دو راہ ہے یا فرار کر جائیے کہ قول ہی صحیح نہیں ہے. جس کے نہیں سمجھ میں آتا کہہ دیتا ہے تاریخی واقعہ ہے صحیح نہیں ہے لکھ دیا ہوگا کہہ دیا ہوگا. اور جس کو اللہ نے عقل اور ذہن صافی دیا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ کہاں کی بات کر رہا ہے. سوال یہ کہاں پہ مولا نے مدینے میں کہا, مولا نے مکے میں کہا, مالک کو کہاں پہ, کوفے میں کہا تو کوفے میں کہا. تو ظاہر مکے میں تھے ہی نہیں مالک, مدینے میں اتنا پہنچ ہی نہ پائے, اور جب پہنچے تو رسول نہ تھے, اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ نہ تھا. تو کوفے میں کہا. کوفے میں کہاں کہا, کوفے کے بازار میں کہا, کوفے میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہا, کوفے کی گلیوں میں کہا. کدھر کہا جنگ صفین میں فرمایا. توجہ کریں آپ. تو ایک کلام کے سمجھنے کے لیے اس کے حالات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے, اس کے اطراف و جوانب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تب علی یہاں بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں شجاعت میں توجہ کر رہا ہوں اور میدان جنگ میں رسول کے لیے اپنا قدم جمائے رہتا تھا ویسے ہی مالک میرے لیے ہے. صلوات محمد والے قدم نہیں اکھڑتے اس کے. آپ نے بڑا ہلکا سمجھا ہوگا اس کو, یہ بہت بڑی چیز ہے. آیت جو ہے وہ ذہن سے نکل گئی مگر آپ کو معنی بتائے دیتا ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے کترا کے نکل جاتے ہیں باب غضب اللہ ان سے غضبناک ہو جاتا ہے. توجہ کریں آپ, یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہو جاتا ہے, اور جس سے اللہ غضبناک ہو جائے اس کو عربی میں مغضوب کہتے ہیں. اب تمہیں تفسیر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر المغضوب کا مطلب کیا ہے.
میدان احد حنین میں دیکھ لو جو بھاگ رہے ہو اگر قانون ہے تو قانون تو سب کے لیے ہے نا، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ میرے لیے ایکسیپشنز ہے. قانون تو قانون، اگر مجھ سے غضبناک ہو گیا تو میں بھی مغضوب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ قانون تو قانون ہے، قانون میں تو سبھی آ گئے. جیسے ہی کہا غیر المغضوب، فوراً لے آئے، کہا دیکھیے یہ آیت موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے فرما رہا ہے کہ اللہ غضبناک ہوا. ارے بھائی، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ان جیسا کوئی بھی ہو، جہاں اللہ کا غضب ہے اس میں کچھ نہیں ہے، ورنہ عیسائیوں یہودیوں کی بڑی تعریف ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ بڑے نیک ہوتے ہیں، یہ حق کو قبول کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتا ہے. تو اب کیا سارے ہو گئے؟ ارے جو عیسائی کی آنکھوں سے آنسو نکلا اس کی مدح کی کہ نہیں کی اللہ نے؟ تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی قانون بنا دیا اللہ نے تو ساری قوم اس میں سمٹ گئی. جو جیسا ہوگا ویسا اس کا تذکرہ ہوگا. اب قرآن میں آیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں عیسائی، جیسے ہی حق سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے. یہ کون تھا؟ نجاشی تھا کہ نہیں تھا؟ جعفر طیار پہنچے، سورہ مریم پڑھنا شروع کیا، اپنے تخت سے اٹھ گیا، رونے لگا کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے. قرآن نے اس کی مدح کر دی. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ نجاشی کہاں ہے؟ حبش میں. اور رسول نہیں گئے پڑھنے، رسول نے قرآن نہیں سنایا. اللہ اکبر، میں کس طرح سمجھاؤں؟ رسول نے نہیں سنایا. جعفر طیار رسول سے سن کر کے وہاں سنائے. اتنا اثر ہو گیا کہ اللہ نے تعریف کر دی اور رسول دنوں رات سناتے رہے، ایک بھی اثر نہ ہوا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھیے، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. میں نے اپنے دعوے کی دلیل دی آپ کو کہ جو دل میں کج فکری نہیں ہوتی اس کے ہاں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے. کوئی بھی آواز آ جائے اگر حق ہے تو وہ قبول کر لے گا، اور جہاں کج فکری ہے رسول بھی سمٹ جائے، توجہ کریں، علم خدا بھی سمٹ جائے تب بھی نہیں بدلے گا. بات سمجھ میں آئی نا؟ وہی عیسائی ہے جو عیسائی اور مسیحی ہے نجاشی حبش میں، وہی یہ آیتیں سن کر کے رونے لگا. تو قرآن نے تعریف کر دی کہ یہ کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کی وجہ سے حق کو قبول کرتے ہیں اور رو پڑتے ہیں، اور یہی تو لائق تعریف ہیں، اور پھر ان کی مدح کر دی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب میں کہاں سے کہاں تک لے گیا آپ کو اور گھما کے پھر کہاں لے جا رہا ہوں؟ وہی عیسائی ہے جہاں پر سارا علم خدا کا آ گیا اور رسول خود بخود دلائل قائم کر رہا ہے مگر نہیں مان رہا ہے. دلیل دی آپ کو نا؟ مانی یہ ہے کہ کج فکری ہے. دیکھ لیجئے آپ، وہی عیسائی تو تھا نا جو آیا تھا، بلکہ اس سے بڑا تھا. یہ تو بیچارہ بادشاہ تھا، اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، عالم نہیں تھا، عالم نہیں تھا، لیکن وہ عیسائی جن کو رسول اللہ سمجھا رہے تھے، توجہ کرو، وہ عالم تھے، عالم تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، اور وہ مقابلے میں آئے تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک بات اب رکھ لیجئے تھیلی میں کہ عالموں کا جواب کون ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ رسول بھی نہتھے ہو گئے. اب اللہ نے کہا سارا علم بھی دیا، تمہیں بھی بھیجا، یہ نہیں مان رہے ہیں. اب ان سے کہہ دو تم اپنے کو لاؤ، میں اپنے کو لاتا ہوں. تم اپنی اولاد لاؤ، میں اپنی اولاد لاتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر
اب جب یہ سامنے آئے تو سب تاریخ نے لکھا، مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، فقط دلیل دے رہا ہوں اپنے دعوے کی، جیسے ہی یہ سامنے آ گئے اور ان کو لے کے نبی کھڑے ہو گئے ایک کو آغوش میں. توجہ کریں آپ. تو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، شان مباہلہ یہ ہے کہ آغوش میں لے کے نبی کھڑے ہوئے، یہ بھی توجہ میں رکھیے آپ. اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، اور اس کے بعد تیسرا، پھر چوتھا. جب سامنے کھڑے ہو گئے تو یہ جو نہیں سمجھ رہے تھے یہ پیچھے ہٹ گئے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اگر بڑا سے بڑا عالم ہو، اگر وہ کسی سے شکست کھا سکتا ہے تو سوائے آل محمد کے کسی سے شکست نہیں کھائے تو آل محمد سے بہرحال شکست کھا سکتا ہے. اگر کسی سے نہ کھائے تو آل محمد سے بہرحال شکست کھاتا ہے. یہاں تک کہ رسول تھک گئے مگر جب آل محمد کو لے آئے. میں اتنی بات ہمیشہ پڑھتا ہوں تو ضرور آ گئی بات تو پڑھوں گا، گرچہ یہ حقائق انوار الہیہ تھے، یہ وہ نور ہیں جو وہاں پہنچے اور اللہ نے کہا اب پھونک میں اڑ جانے والے ہیں. یہ آئے تھے پھونکوں کے ذریعے سے بجھانے. خالی نور کھڑا ہو گیا، دیکھا آپ نے، علی کی شکل میں، فاطمہ کی شکل میں، حسن کی شکل میں، حسین کی شکل میں، محمد مصطفیٰ. توجہ کریں آپ، یہ انوار الہیہ ہیں، ان کا غلبہ کائنات پر ہے، رہے گا، تھا. توجہ کریں آپ، قیامت تک رہے گا. کبھی نگوں نہیں ہو سکتے، کبھی یہ خم نہیں ہو سکتے. بس جیسے ہی آ گئے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کریں آپ، یہاں پہ ایک علمی بحث بھی میں کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے جو علمی بحث آپ کے سامنے لے آؤں، جو بہت بڑی علماء کے درمیان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یقین اور ایمان ایک ہے. جیسے یقین، ارے یقین کے بعد ایمان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن میری نظر میں ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ لاکھ یقین ہو ضروری نہیں کہ مومن ہو. آپ کے نہیں اترے گی حلق سے ان کا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یقین یقین. آپ دیکھ لیجئے پیغمبر نے کتنے ہزار معجزے دکھائے ہیں، کوئی مانا؟ جو نہیں ماننے والے تھے وہ نہیں مانے نا. قرآن نے بھی کہا کہ ان کے نفس جو ہیں ثم ایقنت انفسہم، ان کے نفس یقین رکھتے ہیں ان آیات کے بارے میں، ان نشانیوں کے بارے میں، فہم لا یؤمنون، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے. میں نے دعویٰ بھی کیا، آیت بھی پڑھ دی. اب بھی نہ نیچے جا رہا ہو تو یہاں دیکھ لو. بتاؤ جب یہ پانچ سامنے کھڑے ہو گئے ہے نا، جیسے ہی سامنے آئے یہ جو کچھ نہیں مان رہے تھے اب کیا بول رہے ہیں؟ اب تو یقین ہو گیا نا. تو جملہ لکھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نبوت میں سچا ہے. توجہ کریں آپ، تو صادق مان لیا نا، یقین ہو گیا نا کہ یہ سچا ہے. مگر کیا وہ عیسائی ایمان لے آئے؟ اللہ اکبر. بتاؤ نہیں لائے نا. تو لازم نہیں ہے کہ یقین ہو تو ایمان بھی آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی رونقیں سامنے کی بات ہے. اب سامنے ہے، دیکھ کے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ سچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ دولت، یہ رونقیں جو ہیں اسے ایمان لانے سے روک رہی ہے. ابھی بھی دنیا کی دولت میں پڑا ہے. تو پوچھا کرے گا کیا؟ اب یا مان لے کہ یہ نبی ہے، کیا کرے گا؟ کہا نہیں، دوسرا آپشن بھی تو دیا ہے. وہ کہا ہے اگر مان لے تو مان لے، مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا، تب تو اسی کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ خود اس کو جزیہ دے کے رہنا رکھ لو. توجہ کر رہے ہیں آپ. اب یہ دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے. تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے جتنی مجلسیں کر ڈالیے، چاہے جتنے جواب دے دیجئے، چاہے جتنی تقریریں اڑیل دیجئے، جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. جس کو نہیں ماننا وہ نہیں مانے گا. اور جس کے دل ہدایت کی طرف راغب ہوں گے فوراً قبول کر لے گا. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے. توجہ کریں آپ، ورنہ اگر ماننا ہوتا تو مان لیتے. حقیقت تھی
آپ نے دیکھا بیٹے کو ہاتھ پر رکھا، خالی حسین کے چہرے پہ نگاہ گئی اور دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ سچے ہیں اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ فضائل اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ ہٹ جائے، ہے نا، یہ کہہ دیا نا۔ اور ایسا آپ دیکھیں حسین کا چہرہ دیکھا، یقین بھی آ گیا مگر نہیں مانے۔ ایسے ہی یہاں بھی ہے، جب حسین ہاتھوں پہ لے کے بلند کیے، توجہ کریں آپ، تو یقین آ گیا کہ پیاسا ہے، مگر ایک بھی فوج اشقیاء کا مانا نہیں۔ دلیل یہ ہے کہ سب منہ پھیر کے رونے لگے۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ علی کی سیرت کا مظاہرہ ہے اور محمد کی سیرت کا مظاہرہ ہے۔ حسین ابن علی یہاں کر رہے ہیں، یہ مباہلہ ہے جو محمد کے زمانے میں ہوا اور یہ مباہلہ ہے جو حسین کے زمانے میں ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ روایات میں آیا ہے علی ابن ابی طالب کی سیرت کا خاصہ یہ تھا کہ غلط بات غلط ہے، ظلم ظلم ہے، ظلم کے آگے کبھی آپ نے مقابلے میں سرنگوں نہیں ہوئے۔ کہا اس وقت تک جنگ کرتا رہوں گا کہ پہلو چیر کے حق نکال لوں۔ ظلم کا کبھی بھی آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے وہ صحابی جو رسول کو پناہ دینے والے تھے مدینے میں، ابو ایوب انصاری، آپ کے ساتھ جنگ صفین میں تھے، ویسے ہی جیسے مالک تھے۔ وقت نہ بچا کہ بتاتا یہ کیا ذات تھی۔ اور جب وہاں وہ جنگ کرتے ہوئے معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے اور اپنے نیزے کی انی چبھانا چاہا، مولا کائنات زین پہ کھڑے ہو کے پکارے، ابدا ایوب، ٹھہر جاؤ ابو ایوب، آگے نہ چبھانا، اس لیے کہ معاویہ کے ساتھ اس کے گھر کے چھوٹے بچے اور بیویاں اور عورتیں بھی ہیں، وہ سب دہل جائیں گی۔ یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب۔ تاریخ نے لکھا ہے۔ بس عزیزو، میں نے ختم کیا، مجلس کے ان مرحلے تک پہنچا، وقت کی تنگی کی وجہ سے بڑی باتیں رہ گئیں، مگر میں آپ کو بتاؤں یہ علی کی سیرت تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ صفین میں حکم دے رہے ہیں، ذرا کربلا میں آئیے گا۔ جتنی فوجیں آتی تھیں حسینی خیام کے چاروں طرف گھوڑے دوڑائے جاتے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے عورتیں دہل جاتی تھیں۔ عزیزو، لکھا ہے کہ 4 محرم کو اسی دہلن کی وجہ سے رباب کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ سنیے، سارے شہداء 7 محرم سے پیاسے رہے ہیں، لیکن علی اصغر 4 محرم سے ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غذا سے عاری ہو گئے۔ کیسے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا پیاس ہے علی اصغر کی؟ آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ ظالم بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ آپ نے سن لیا اور ایک مرتبہ جس کے دل میں آیا رو دیا، جس کے دل میں آیا نہیں رویا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ کیسے رونے لگے، کیا حالت رہی ہوگی کہ ظالم بھی منہ پھیر لیا۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کی پیاس کیسی تھی؟ 6 مہینے کا بچہ۔ اللہ اکبر۔ بتایا کہ وقت نہیں ہے عزیزو، اندازہ کرو۔ اور یہ بھی عجیب ترہ ہے کہ بڑے بڑے سورما پہلے چلے گئے، سب سے آخر حسین سے پہلے علی اصغر شہید ہو رہے۔ آپ 6 محرم کو منا رہے ضرور، لیکن یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ایک ایک کا تذکرہ تفصیل سے کر سکیں، اس میں بھی وقت کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے 6 مہینے کا علی اصغر سب سے آخر میں۔ اللہ اکبر۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے حر چلا جائے، سب سے پہلے حبیب چلے جائیں، سب سے پہلے مسلم چلے جائیں، اس کے بعد بنی مسلم چلے جائیں، اس کے بعد پھر جناب عباس چلے جائیں، اس کے بعد پھر آپ اندازہ کریں علی اکبر چلے جائیں۔ 18 سال کا جوان، 32-33 سال کا جوان، یہ سب پیاس کو تحمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ اب بتائیے کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو نگاہ امامت جانے کی کیا وجہ ہے، لیکن شیخ جعفر شستری نے لکھا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ حسین نے کسی کو اس طرح نہیں بھیجا، طریقے سے بھیجا ہے۔ صرف نگاہ امامت یہ جانتی تھی
کہ کون کتنا پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو کون کتنا پیاس کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس لیے جو جتنا کر سکتا تھا اسی اعتبار سے بھیجتے رہے۔ سب سے آخر علی اصغر، اس کا مطلب سب سے زیادہ تحمل کی قوت علی اصغر کو تھی۔ اس کی پیاس کا اندازہ کون لگائے؟ امام زمانہ علیہ السلام حضرت امام حسین کی پیاس کو بتا رہے ہیں۔ لقد عجبت الملائکہ، ملائکہ تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے جب حسین بچے کو لے کے چل رہے تھے۔ وہ حسین جو اتنا پیاسے تھے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے دنیا دھواں دھواں دکھ رہی تھی۔ 57 برس کا حسین، امام وقت حسین اتنا پیاسا کہ دنیا دھواں دھواں جیسے دکھ رہی ہے۔ اب بتاؤ 6 مہینے کا علی اصغر، جس کی پیاس کا کیا عالم رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ نے میت کو لٹایا اور پکار کے کہا فوج اشقیا، اگر تم کو مجھ پہ شک ہے تو یہ بچہ پیاسا ہے، آن کر پانی پلا دو۔ عزیزو جواب نہ آیا، بلکہ ایک لفظ آیا، حسین کہا اے میرے لال، اے میرے لال، حجت کو تمام کر دے، اتمام حجت کر دے۔ علی اصغر نے زبان پھیرائی، ظالمین نے منہ موڑا، پسر سعد نے دیکھا، شمر کو حکم دیا کہ کام تمام کر۔ ارے حرملہ ابن قاہل کو شمر نے کہا، اس نے اپنی تیر کھینچا، حسین نے ننھی سی جان دیکھی، بچے کو ریت سے اٹھا کے ہاتھوں پہ لیا، ظالم نے جیسے ہی چھوڑا تیر گلے پہ لگے۔ ارے علامہ مجلسی لکھتے ہیں فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، تیر اتنا وزنی تھا کہ بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عزیزو تیر گلے میں پیوست ہوا اور اس کے بعد یہاں لگا، بازو میں امام تھے، آپ نے تیر کھینچا اور علی اصغر کا گلے سے تیر کھینچ کے خون ہاتھوں میں لیا، چاہا اس خون کو اوپر پھینکیں، آواز آئی حسین اس خون کو تحمل نہیں کر سکتے، بس میں نہیں ہے، نیچے چاہا زمین پہ، زمین نے کہا حسین یہ زمین برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ عزیز اور روح کیا مدینے کا، آواز دیا نانا اب حشر میں ایسے ہی ملیں گے، چہرے پہ خون مل لیا۔ عزیزان گرامی، 2 جملے میرے سنتے جاؤ، میں نے تو ابھی امتحان بیان ہی نہیں کیا کہ جناب رباب نے کیسے دیا امام حسین کو، وہ سب تو انشاءاللہ پھر کبھی وقت میں تنگی ہے، لیکن اتنا سنو کہ جب حسین لے کے چلے تو اتنا ضرور لکھا ملا مقتل میں کہ رباب سے لیا تھا بچے کو پانی پلانے کے لیے، بچہ صحیح شہادت ہو گئی، لیکن حسین چلے تو سوچنے لگے کہ اب کیا جواب دیں گے، پانی کی جگہ پہ تیر ملا۔ عزیزو تیر ملا، حسین کبھی آگے بڑھیں کبھی پیچھے جائیں، یہ عاشور میں آپ وہی عمل کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضن بقضاء و تسلیما لامرہ۔ اور ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچے، پکارا رباب آؤ آج کے اپنے بچے کو لے جاؤ۔ ارے رباب جو ابھی تک در خیمہ پہ تھی، خیمہ کے ایک کنارے منہ چھپائے رو رہی تھی، اپنے آنچل سے اپنے آنسو کو پوچھا اور پہنچ کر کے دوڑی دم خیمہ، اور جیسے ہی دیکھا آغوش میں بچے کو لے لیا، لیکن جب نگاہ کیا بچے کا من کا ڈھلا، ارے تیر کی وجہ سے سورا دیکھ کے کہا بنی مثلک یونہا، کیا تیرے جیسے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ رباب بچے کو لے کے دیکھ رہی ہے، حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، میں نے بزرگوں کی تحریر دیکھی کہ سر اٹھا کے کہا اے رباب میں تم سے شرمندہ ہوں، بچے کو لے کے آدھا پانی کے لیے، بچہ صحیح کہا۔ رباب نے آنکھ سے آنسو پوچھا، کہا مولا میرے ایمان کا امتحان نہ لے، ایک نہیں 1000 اصغر ہوتے تو آپ پر نثار کرتی۔ عزیزہ یہ رباب کا امتحان تھا، بس میں نے ختم کیا۔ یہاں پر ایک مشہور و معروف خطیب حضرت سبط حسن علی اللہ مقامہ موجد خطابت، ان کے الفاظ ہیں یہ جو ہم بزرگوں سے پڑھتے سنتے چلے آئے کہ انہوں نے سوال قائم کیا کہ میں اپنے آقا سے سوال کروں گا، آپ کی امام وقت ہے،
آپ تو جان ہی رہے تھے پانی نہ دیں گے یہ ملعون اور یہ بچہ شہید ہو جائے گا، تو آپ لے کے کیوں گئے میرے آقا، کیوں لے گئے؟ اللہ اکبر۔ سوال کو بڑھا سکتا ہوں کہ مدینہ ہی سے کیوں لائے، لیکن ہاں آپ نے کہا کہ کیوں لے کے گئے، تو انہوں نے جواب فراہم کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک بچے کی پرورش ماں جو کرتی ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے، یا آغوش میں لیتی ہے یا جھولے میں رکھتی ہے۔ تعجب نہیں امام یہ جواب دے کہ ارے بعد از میرے خیمے میں آگ لگے گی، جھولا علی اصغر کا چل جائے گا اور ماں کے ہاتھ میں رسن بندھے گی، ارے بچے کو آغوش میں کون لے گا؟ وادی تو علی اصغر شہید ہو گئے، لے کے گئے خیمے کے کنارے ایک چھوٹی سی قبر بنائی، دفن کر کے کہا اے زمین تجھے یہ امانت دیتا ہوں، لیکن یہ امانت نہ رہ سکی، ابھی جھولا اٹھے گا تو سب صبح یاد دہم ظالم نے نیزے کی انی سے علی اصغر کو نکالا اور تلوار لہرایا۔ بازیزو پھر سے عاشور آ گئی، ارے 6 مہینے کے بچے کے سر کو ماتم حسین یا حسین۔